بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انه لیأتی الرجل السمین العظیم یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعودۃ متفق علیہ. ریاض الصالحین کا درس ہے اور ہمارے درس کا ٹائٹل ہے کمزور خستہ حال مسلمانوں کی فضیلت، چاہے کمزور مالی اعتبار سے ہو کہ جسمانی اعتبار سے ہو. اور ایک ترجمہ ہم نے کیا تھا گمنام مسلمانوں کی فضیلت، جو زیادہ چرچے میں نہیں رہتے، مشہور نہیں ہوتے، ان کی فضیلت. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت اس باب کے اندر بیان فرمائی. عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ترجمہ یہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے یہاں لمبا ترنگا موٹا تازہ قد آور آدمی آئے گا، یعنی باڈی بلڈر، لمبا مستندہ، ہائٹ بھی ہے، باڈی بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. یعنی ہماری بہت بڑی سمسیا اور پرابلم کا سولیوشن اس حدیث میں ہے، اس طور پر کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے عام طور پر کوشش ظاہر پر ہوتی ہے. ہائٹ، اب یہ ہائٹ تو ایسی چیز ہے کہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو بائی ڈیفالٹ آپ کو جو ملے وہی، نہیں تو میں تم سے اچھا لمبا ہو جاتا. باڈی یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی اس پر محنت کر کے کچھ ریزلٹ حاصل کر سکتا ہے، اور اچھا ریزلٹ حاصل کرنے کے واسطے پاؤڈر کھا کھا کر محنت کر کر کے جم میں جا جا کر جو باڈی بناتے ہیں اس میں بھی نو پرابلم، بات سمجھیے، نو پرابلم. لیکن یہ ساری چیزیں اس لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے، فوٹو چھپوانے کے لیے نہ ہو. نیت کہ اللہ تعالیٰ نے مضبوط بدن باڈی جو دی ہے، اس میں جو طاقت ہے وہ اچھے کاموں میں خرچ کریں گے، کمزوروں کا سہارا بنیں گے، مظلوم کا سہارا بنیں گے، نہ کہ یہ کہ بھیڑ کا حصہ بنیں گے، کیپٹن بنیں گے اور سب کو اپنے پیچھے کریں گے. یہ نہیں، اچھی نیت. اونچا قد یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے. اچھی باڈی، بھراؤدار جسم کا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جسم کے پیچھے محنت بھی کرنی چاہیے، لیکن اتنی محنت، ایک چیز جو آنکھوں دیکھی ہے اور کانوں سنی ہے وہ بتاتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں نے اس کو بہت اہمیت دی ہے. کئی بچے ایسے بھی دیکھے اور سنے، ان کے بارے میں سنا کہ فجر سے پہلے جم میں جاتے ہیں لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے. یہ مسئلہ ہے. جم جاتے ہیں پابندی سے لیکن نماز، تو ایسوں کے لیے وعید ہے کہ آپ کتنے مستندے ہو جاؤ، باڈی بلڈر ہو جاؤ، لیکن نمازیں نہیں ہیں زندگی میں اور دینداری نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ وہ آئے گا لمبا ترنگا موٹا تازہ تگڑا باڈی بلڈر اللہ کے سامنے لایا جائے گا، لیکن اللہ کے وہاں اس کا کوئی ویلیو ہوگا مچھر کے پر کے برابر. مچھر کتنا اور اس کا پر، حدیث کے الفاظ ہیں. تو سارا زور ہم اپنے ظاہر پر نہ ڈالیں، اصل جو چیز ہے وہ اندر کی بات، اندر اس کو سدھارنا ہے. باقی باڈی پر محنت کرو لیکن وہ اصل. ہاں، حضور نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، او المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ. مومن ہو، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک
कमज़ोर मोमिन के मुकाबले में बेहतर है, क्योंकि ये ताकतवर होगा तो दीन के ज़्यादा काम करेगा, लोगों के ज़्यादा काम आएगा। तो दीनदारी की लाइन में अगर आप काम आते हैं तो अल्लाह को ज़्यादा पसंद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कितनी ताकत थी। गज़वे खंदक का मौका है, सहाबाई किराम खंदक खोद रहे हैं, भूख का आलम है, 10-10 सहाबाई किराम की टीम बनाई गई है। एक जगह सहाबाई किराम की टीम खोद रही थी खंदक, एक बड़ी चट्टान निकली। सहाबाई किराम ने बहुत मेहनत की चट्टान तोड़ने के वास्ते, लेकिन वो टूटी नहीं। वाए हुजूर की खिदमत में कहा, हुजूर ऐसा ऐसा मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ ले गए, आप भी भूखे थे, और यही वो मौका है जब आपने पेट पर से कपड़ा हटाकर बताया था कि 2 पत्थर बंधे हैं। हुजूर ने 3 कुदाल उसके ऊपर मारी, 3 के अंदर तो उसको रेज़ा रेज़ा कर दिया, पाउडर बना दिया। ये ताकत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के अंदर। लेकिन आपने कभी एडवर्टाइज करी? सहाबाई किराम से सुना कि हुजूर के मसल्स, तो हुजूर यूं करते थे तो गंजी की आस्तीन फट जाती थी, ऐसा कोई हदीस में आपने सुना? बॉडी हो लेकिन काम जहाँ लगनी चाहिए, हुजूर के अंदर बहुत ताकत थी। किताबों में आता है कि एक पहलवान थे रुकाना, उनका नाम था रुकाना। ये पहले मुसलमान नहीं थे, बॉडी बिल्डर थे और कुश्ती लड़ते थे, अखाड़े के खिलाड़ी थे। उनको दीन की दावत दी गई तो कहा पहले मोहम्मद जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुझसे मुकाबला करें, कुश्ती के मैदान में मुझे हरा दे तो फिर मैं ईमान के बारे में सोचूंगा। फतवा रहीमिया में भी मैंने चेक किया, लिखा है कि हुजूर ने उसके साथ मुकाबला किया और 3 मरतबा उसको पछाड़ा। उनको पहली बार आए दौड़ते दौड़ते, हुजूर में कितनी ताकत हो कि एक खिलाड़ी है जो रोज़ाना प्रैक्टिस करता है अपनी बॉडी के पीछे, ताकत बढ़ाने के पीछे, और हुजूर कहाँ रोज़ाना प्रैक्टिस करते थे कि मुझे अखाड़े में उतर के लड़ना है। दौड़ते हुए आए हजरत रुकाना, हुजूर ने पकड़ के ज़मीन पर पछाड़ दिया उनको, कहा कि ये नहीं, दूसरी बार कहा, दूसरी बार आ जाओ। दूसरी बार पछाड़ दिया, तीसरी बार का तीसरी बार आ जाओ, चलो। हुजूर में इतनी ताकत थी। लेकिन आपने कभी सुना? उस ज़माने में तस्वीरें हाथ से बनाई जाती थी, तभी तो हुजूर ने मना किया कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा अज़ाब में तस्वीर बनाने वाले होंगे। हुजूर ने फरमाया ना, तो तस्वीरें थी, हाथ से पेंटिंग होती थी, लेकिन किसी साहबी ने हुजूर की बॉडी का फ़ोटो बनाया। ये चीज़ें ऐसी है कि उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कि अल्लाह ने मजबूत जिस्म दिया, हाइट दी, बॉडी दी, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, न कि फ़ख्र किया जाए। शुक्र में उसको इस्तेमाल करो। खैबर यहूदियों का किला अंदर बंद हो गए और उसका दरवाज़ा, आप कभी वीडियो वगैरह देखना, मोतबर उलमा बनाते हैं वो, एक तो ऊंचाई पर चढ़ना, किला उनका ऊंचाई के ऊपर पहाड़ पर, और कई दिन हो गए थे फतह नहीं होता था। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पतले आदमी थे और ये दरवाज़ा इतना मजबूत और इतना बड़ा था कि 30 आदमी जोर लगावे तो निकले, 30 आदमी। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तन्हा उस दरवाजे को उखाड़ दिया था। इतनी बॉडी, इतनी ताकत हमारे पास है, लेकिन हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी अपने मसल्स पर या मसल्स पावर पर फ़ख्र किया हो, ऐसा आपने सुना किसी रिवायत में? कोई ऐसी मजलिस के सहाबाए किराम जमा हुए, हजरत उमर फ़ख्र कर रहे हो कि देखो मेरे जैसी बॉडी किसी की नहीं, उधर से हजरत अली कह रहे हो कि मेरे जैसी बॉडी किसी की नहीं। नहीं, ये चीज़ें उनके अंदर थी ही नहीं। फ़ख्र, इन चीज़ों पर अल्लाह का क्या करना है? शुक्र अदा करना है। एक और मिसाल दूं, एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनका नाम है हज़रत सलमा इब्न अकवा, सलमा इब्न अकवा रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की रिवायत है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम रबाह, हज़रत रबाह, हुजूर के गुलाम का नाम था रबाह, तो हुजूर के पास सदके के जो ऊँट वगैरह होते थे या माले गनीमत में जो ऊँट वगैरह होते थे, जानवर, वो लेकर उनको भेजा कि जाओ इनको चरा कर लाओ। हज़रत रबाह रदी अल्लाह तआला अन्हु
وہ جا رہے تھے، حضرت سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ میں ہو گیا کہ بھائی فضیلت کی چیز ہے، حضور کے اونٹ ہے، ثواب کا کام ہے، ایسی نہیں کیا تو الحمدللہ ہم بھی، بھائی مول صاحب کی گاڑی ہے، پیٹرول پورا ہو گیا، مول صاحب تم گھر چلے جاؤ، گاڑی پیٹرول کے ساتھ آ جائے گی، سمجھتے ہیں؟ وہ ہمارا پیٹرول کبھی ختم ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے، سمجھو، باقی یہ مادہ ہوتا ہے، یہ نیتیں ہوتی ہیں، یہ جذبات ہوتے ہیں کہ بھائی نیکی کے کام میں کام لگیں۔ تو حضرت سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ میں کہ چلو اونٹ چلاتے ہیں۔ اتنے میں ایک دشمن تھا عبد الرحمن فزاری، اس کا نام تھا عبد الرحمن فزاری، اور اس کے چند ساتھیوں نے، یہ چراگاہ چونکہ مدینہ سے دور ہوگی تو ان جانوروں پر حملہ کر دیا۔ اب یہ تو دو ہی آدمی، رباح اور سلمہ ابن اکوا۔ تو پہلے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے پہاڑ پر چڑھا اور مدینہ کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ آواز لگائی۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب بستی پر کوئی مصیبت آتی نظر آتی، دشمن وغیرہ، تو کوئی بھی آدمی پہاڑ پر چڑھ جاتا اور آواز لگاتا، یا صباحا، چوکنا ہو جاؤ، دشمن آ رہے ہیں، اٹینشن ہو جاؤ۔ تو میں نے 3 مرتبہ آواز لگائی۔ اب ظاہری بات ہے یہ اوپر چڑھے ہوں گے، آواز لگائی، پھر نیچے اترے وہاں تک، تو وہ دشمن اونٹوں کو لے کر بہت دور نکل گئے تھے۔ سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں تنہا دوڑا، تیر تو ساتھ میں تھے، نیزہ بھی ساتھ میں رکھتے تھے، اس زمانے کی فضا تھی، ہتھیار ساتھ میں رکھتے تھے، دشمنوں کا مسئلہ تھا۔ کہا کہ میں دوڑا، اور وہ تو سواری پر سوار تھے، وہ لوگ دشمن سواری پر سوار تھے۔ یہ اتنا دوڑے اور پہاڑی علاقہ، پتھریلا علاقہ، کہ ان کو اوورٹیک کر لیا۔ اب ادھر آواز آ گئی، مدینہ میں شور ہو گیا کہ کچھ مسئلہ ہوا ہے، تو حضور نے اپنے لشکر کو روانہ کیا، سپاہیوں کو، کہ جاؤ کیا ہوا، لیکن وہاں تک تو وہ حضرت سلمہ تنہا وہاں پہنچے، ان کو اوورٹیک کیا اور تیر پر تیر برساتے رہے ان کے اوپر، دشمنوں پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ دشمن بھاگنے لگے، تو حضور کے جتنے اونٹ تھے وہ تو چھڑا لیے، پھر کہا کہ نفع کے بغیر واپس کیوں جانا، ان کا پیچھا کیا حضرت سلمہ نے، پیدل دوڑتے ہوئے، وہ سواری پر ہے، پیچھا کیا، بھاگنے والوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یار ہمارے پاس جو نیزیں اور چادریں اور وہ سب ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جانور دوڑ نہیں پا رہے ہیں زیادہ جلدی، تو انہوں نے نیزے بھی پھینکے اور جو چادریں تھیں وہ بھی پھینکی۔ مشکا شریف کی روایت میں ہے کہ 30 نیزے اور 30 چادریں انہوں نے پھینکی، تاکہ سواری سے وزن ہلکا ہو تو جانور زیادہ تیزی سے بھاگے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جیسے چادر پھینکتے، میں اس کے اوپر نشانی کے طور پر ایک پتھر رکھ دیتا، تاکہ پیچھے آنے والے لشکر کو معلوم ہو جائے کہ ادھر گئے ہیں اور ابھی کام چالو ہے۔ ایسا کرتے کرتے 30 نیزے اور 30 چادریں اکیلے آدمی نے مال غنیمت کے طور پر حاصل کی اور ان کو گھیر لیا، اور کہتے ہیں کہ پیچھے دیکھا تو حضور کے سپاہی آ رہے تھے، آئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے امیر تھے، چھوٹی سی جماعت بھیجی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے آ کر اس عبد الرحمن فزاری کو قتل کیا، یعنی انہوں نے دشمنوں کو بھی روکے رکھا اکیلے آدمی نے، اور مال بھی لیا اور حضور کے اونٹ بھی واپس چھڑائے۔ یہ بہادری ان کے اندر تھی۔ اب ہر سنڈے کو ٹورنامنٹ ہوتی ہے کرکٹ کی، اور یہ 1500 2000 والا کپ لے کے یوں فوٹو پاڑ کے، بازوں کا اسٹیٹس دیکھو الحمدللہ بیک گراؤنڈ، ارے بھائی یہ کون سی کامیابی تیرے کو مل گئی، اگلے سنڈے کو کوئی اور چیمپئن بنے گا۔ سوچو ذرا، سوچو، پرائیورٹی یعنی مقدم کس کام کو کرنا ہے، کس وقت کیا کام کرنا ہے، کیا تقاضا ہے، اس کو دیکھو۔ یہ کیا ٹرافی آپ نے 1500 2000 کی اٹھائی، اس میں کون سا بڑا نشان مار لیا آپ؟ نوجوان ہتھا کھتا 5 وقت کی نماز نہ پڑھ سکتا ہو اور یہ ٹرافی جیت کے پورا گھر بھی بھر دے، تو کیا قوم کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ اور بیک گراؤنڈ میں نعت اور نظم، سبحان اللہ الحمدللہ جو فٹ کرتے ہیں، بھلا آدمی اس ٹرافی کو اور دین کو اور شریعت کو کیا لینا دینا، کون سا بھلا ہوا اس سے؟ ایسے ایسے کارنامے صحابہ کرام نے انجام دیے ہیں۔ اور یہ سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں کہ جب میں پیچھا کر رہا تھا تو ان کی جان کا بھی تو خطرہ تھا، لیکن کہتے ہیں کہ میں اشعار پڑھ رہا تھا پیچھا کرتے کرتے، مقابلہ کرتے کرتے۔
کیا اشعار تھے؟ انا ابن الاقوا، میں اقوا کا بیٹا ہوں، انا ابن الاقوا الیوم یوم الرزع، آج دشمنوں کے ذلیل اور رسوا ہونے کا دن ہے. ایسے اشعار پڑھتے پڑھتے دوڑ رہے تھے اور اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. جب واپس ہوئے مال غنیمت کے ساتھ تو حضور نے ان کو ڈبل حصہ دیا، ڈبل. دوڑے اس کا بھی اور حضور کے جانور بھی تو بچائے، 2 حصے ان کو ملے. یہ کارنامے صحابہ کرام نے انجام. تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے باڈی طاقت دی ہے تو اس کو کہاں لگانا ہے؟ اچھے کاموں. یہ شہرت کے لیے نہیں ہے، اپنی تعریف کے لیے نہیں ہے، اپنی واہ واہ کے لیے نہیں ہے. یہ تعریف اور سب کیا دنیا میں دھرا کا دھرا رہ جائے گا. موت کا جب جھٹکا لگے گا نا، پھر کوئی باڈی بلڈر، کوئی کمزور، کوئی طاقتور، کوئی پہلوان اس سے چھوٹنے والا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم دھیان نہ دیں باڈی پر، جسم پر دھیان دینا چاہیے. بلکہ ہمارے سامنے گیروں کی مثال ہے. فجر کی نماز کے بعد دیکھو کتنے چلتے ہیں، کوئی وہاں ورزش کر رہا ہوتا ہے میدان میں، اور ہماری قوم 9:30 بجے تک اٹھتی نہیں ہے. ان کو دیکھو، ان کی عورتوں کو دیکھو تالاؤ کے چکر لگا رہی ہے. ہمارا نوجوان ایک آدھ دن نکلے بھی تو پہلا مسئلہ ہے کہ وہاں بت رکھا ہے، کیا کرے پھر؟ تالاؤ کا چکر لگانا ہے کہ نہیں لگانا ہے؟ کہیں اور لگا لے چکر. باقی چکر لگا، تسبیح پڑھتے پڑھتے لگاؤ چکر صبح میں. تو کوشش محنت ہو باڈی پر، لیکن اس سے زیادہ فکر اندرون کی صحیح کرنے کی ہو، اور اللہ نے یہ سب دیا ہو تو اس کو سیدھے اور اچھے راستوں پر ہم لگانے والے بنیں. اس کی ایک آخری مثال، سن ہجری 6 میں غزوہ بنی مستلق ہوا. غزوہ بنی مستلق، صحابہ کرام اور حضور تشریف لے گئے. وہاں سے واپسی کا موقع تھا. رات کا وقت آیا، قافلے نے جنگل میں پڑاؤ ڈالا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فارغ ہونے کے واسطے گئی، اور قافلے کے روانہ ہونے کا وقت آ گیا. قافلہ روانہ ہو گیا. جنہوں نے آپ کی سواری اٹھائی تھی، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا وزن نہیں تھا، تو ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ اندر کوئی ہے کیا. نہیں، وہ سمجھے کہ بیٹھ گئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر موجود ہے. یہ چلے جنگل، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا، اکیلی عورت. اس روایت کو جب آپ پڑھیں گے سنیں گے تو وہاں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں بجائے ادھر ادھر جانے کے وہاں سو گئی. ہم میں سے کسی کو جنگل میں نیند آ سکتی ہے؟ جنگل میں نہیں آ سکتی. ہمارے مسئلے تھوڑے. میں فجر میں گاڑی لے کے مسجد جاتا ہوں، قریب میں ہے وہاں تلاؤ میں، تو کہیں سانپ باپ نہیں ملے چلتے جا رہا تھا. سمجھ آتی ہے وہاں. حضرت عائشہ کہاں سو گئی؟ جنگل میں. یہ اندرون کا مضبوط ان کا. تو حضرت عائشہ پہلوان تھی، باڈی بلڈر تھی، ہمت والے لوگ تھے، سب طاقت والے لوگ تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنی طاقت پر، اپنی ہمت پر فخر نہیں کیا، اور اپنی شہرت اور اپنی نمائش اور چرچے کبھی انہوں نے ایسا چاہا نہیں. تو بہرحال کوئی آدمی ایسا ہے کہ باڈی نہیں ہے، ہائٹ نہیں ہے، کمزور دبلا پتلا ہے، تو یہ باب جو ہم نے شروع کیا ہے اس کا تعلق ہی اس کے ساتھ ہے کہ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. چاہے آپ باڈی بلڈر نہ ہو، چاہے آپ کمزور ہو. جنہوں نے اس کو بیان کیا حضرت ابو ہریرہ بالکل دبلے پتلے آدمی تھے. ایک روایت ہم نے سنی ہے، حضرت شیخ نے لکھی ہے کہ حضور نے ان کو اپنی، حضور گھر سے دور تشریف لے گئے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم پریشان ہو گئے کہ حضور کہاں گئے. مدینہ کی بات تھی، شروع کا دور تھا، تو خطرہ ہوا کہ کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، حضور پر نقصان نہ پہنچائے. تو سب تلاش کرنے کے واسطے نکلے. تو ابو ہریرہ سب سے پہلے وہ باغ کے اندر پہنچے جہاں حضور تشریف فرماتے. کہا حضور ہم سب آپ کو تلاش کر رہے ہیں، بہت پریشان ہیں. حضور نے کہا کہ ابو ہریرہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو. کہا کہ خالی گواہی پر؟ کہا گواہی پر. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور کوئی نشانی کہ یہ بات آپ نے بتلائی ہے دے دو. تو حضور نے اپنی جوتیاں مبارک دی کہ لے جاؤ اور نشانی کے طور پر بتانا کہ دیکھو حضور کے پاس سے آ رہا ہوں. اور حضور نے ارشاد فرمایا، جب آپ باہر نکلے تو کون ملے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت شیخ نے لکھا ہے، کہا کہ ابو ہریرہ کیا حال ہے؟ کہا کہ حضور کے پاس سے آ رہا ہوں، یہ نشانی ہے. اور حضور نے کہا جو کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو حضرت عمر نے کہا کہ خالی کلمہ پڑھنے سے جنت میں؟ کہا کہ ہاں. تو اس روایت میں الفاظ ہیں کہ حضرت عمر نے ان کے سینے پر دھکا مارا.
تو ابو ہریرہ اتنے پتلے تھے کہ سورین کے بل نیچے زمین پر گر گئے. تو یہ باڈی بلڈر نہیں تھے, ابو ہریرہ باڈی بلڈر, لیکن قیامت تک کے مسلمان ان کو کیا کہیں گے؟ سیدنا, ہمارے آقا اور سردار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. تو چاہے طاقت نہیں تھی جسم میں, کمزور تھے, دبلے پتلے تھے, لیکن اللہ کو جو چاہیے تھا وہ ہے, ان کے پاس تھا, ایمان, تقوی سب تھا. تو اللہ کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ, حضور کے نزدیک ان کا ویلیو تھا. یہ ایک روایت ختم ہوئی. ایک آخری روایت, وعنہ اے ابی ہریرہ, یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد او شابا, یہ روایت ہم نے سنی ہے, میں ترجمہ اور مطلب آپ کو بتا دیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی, کالی, یعنی کالے رنگ کی عورت تھی, مدینہ المنورہ میں. اور بعضی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک نوجوان تھا, راوی کو شک ہوا ہوگا کہ عورت کہا یا نوجوان کا کہا. وہ مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی, فری میں, تنخواہ اور پگار کے بغیر. اس کا انتقال ہو گیا. حضور اس کو دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی عورت آتی ہے اور جھاڑو وغیرہ لگاتی ہے, کئی دنوں تک دکھی نہیں, نظر نہیں آئی. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی, جھاڑو دیتی تھی وہ, یا نوجوان کہاں گیا جو مسجد کی صاف صفائی کرتا تھا وہ. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا. اب حدیث کے الفاظ ہے فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ, کہ صحابہ کرام کی نظر میں یہ جو عورت تھی یا جو نوجوان تھا اس کا اتنا زیادہ ویلیو نہیں تھا. اس لیے جب اس کا انتقال ہوا رات میں اور جنازے کی نماز پڑھی گئی رات میں, تو صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ بھائی ان کے لیے حضور کو کیوں تکلیف دینا. کوئی بہت بڑا آدمی ہوتا تو اپنے حضور کو جا کر بولتے, اب یہ تو نارمل آدمی تھا یا نارمل عورت تھی, رات کو جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر دیا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا, ہم نے جنازے کی نماز بھی پڑھ لی. حضور نے کہا تم نے مجھے بتایا نہیں. دیکھو صحابہ کے نزدیک تو اتنا فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا, گویا کہ صحابہ کرام نے ان کو معمولی سمجھا, لیکن حضور نے کہا کہ تم نے مجھے کیوں بتایا نہیں, چلو مجھے اس کی قبر بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے اس پر فصلی علیہ جنازے کی نماز پڑھی. حالانکہ ان کی جنازے کی نماز آلریڈی ہو چکی تھی, اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جنازے کی نماز ہو جاوے پھر دوسری مرتبہ پڑھی جاتی نہیں ہے. کورونا اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں یہ مسئلہ بہت چلتا تھا کہ ایک جنازے کی نماز محلے میں پڑھتے تھے اور دوسری جنازے کی نماز قبرستان میں پڑھتے تھے, جو قبر کھودنے گئے تھے وغیرہ. میں اس وقت منع کرتا تھا. مسئلہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ اگر محلے میں نماز ہو گئی اور مرنے والے کا نزدیکی رشتہ دار, جس کو ولی کہتے ہیں, باپ ہے تو بیٹا, یا بیٹا مر گیا ہے تو باپ, اس نے ایک مرتبہ جنازے کی نماز پڑھ لی, پھر جو گاؤں والے رہ گئے ہیں یا قبر کھودنے والے باقی رہ گئے ہیں, ان کو حق نہیں ہے کہ جنازے کی نماز دوسری مرتبہ, ایک ہی مرتبہ پڑھی جاتی. یہ مسئلہ ہے. ہاں کوئی رشتہ دار نے نماز نہیں پڑھی, مثال کے طور پر باہر گاؤں کے مول صاحب ہیں, مول صاحب کا انتقال ہو گیا, اب جنازہ تو مول صاحب کے گاؤں جائے گا, تو گاؤں والوں نے نماز پڑھ لی لیکن رشتہ دار نے کسی نے پڑھی نہیں. تو وہ لوگ, رشتہ داروں کو حق ہے کہ وہ لوگ اپنی بستی میں جا کر نماز پڑھیں اور ان کے ساتھ وہاں والے لوگ بھی مل کر نماز پڑھنا چاہے تو. لیکن اگر ایک بھی رشتہ دار نے, بیٹے نے پڑھ لی یا چاچا نے پڑھ لی, قریبی رشتہ دار نے پڑھ لی, تو پھر دوسروں کو ریپیٹ کرنے کا حق, یہ مسئلہ ہے. تو یہاں تو اس عورت کی نماز ہو چکی تھی یا اس نوجوان کی جنازے کی نماز صحابہ کرام نے پڑھ لی تھی, لیکن ان کا ویلیو حضور کے نزدیک کتنا تھا, حضور نے قبر پر جا کر پھر سے نماز پڑھی. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ مان لو کہ کوئی میت ایسی ہے کہ بالکل جنازے کی نماز کسی نے پڑھی نہیں, مثال کے طور پر کوئی لاش ملائی پانی وغیرہ میں یا ایکسیڈنٹ میں اور لاوارث میت تھی اور کسی نے یوں ہی دفن کر دیا, تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ پھول پھٹ نہ جاوے اندر, وہاں تک جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اس کی لمٹ 3-4 دن کی بتائیے کہ اس کے اندر آپ بالکل نہ پڑھی ہو تو, سمجھا گئے بھائی,
यहाँ तो नमाज पढ़ी थी साहबा ने, हुजूर ने रिपीट पढ़ी, तो उसका जवाब दिया है कि भाई कुछ चीज़ें खास भी होती हैं, ये हुजूर की खुसूसियत थी, हुजूर की खुसूसियत थी। ये देखो वो अहले हदीस जिनको कहते हैं ना, सलफ़ी या अहले हदीस, उनकी क्लिप्स आप सुनेंगे तो ये रिवायत बयान करें कि एक जनाजे पर 2 मरतबा जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं, हुजूर ने पढ़ी है, तो उनकी बातों में मत आना। हुजूर ने बहुत सारे काम किए, हुजूर की 9 बीवियां थी, हमारे लिए 4 है। हुजूर तो हुजूर थे, तो कुछ चीज़ें तो खास होती है ना। मस्जिद के बाहर इमाम साहब की गाड़ी रखने की जगह अलग हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इमाम के लिए कुछ तो। हम अमीर साहब के साथ भटकल गए थे गनी भाई के साथ जमात में 2015 में, तो मस्जिद के बाहर बाकायदा इमाम साहब की बाइक की जगह वो डिजाइन बनाकर कलरिंग से यहाँ इमाम बाइक रखेगा। तो हुजूर है, कुछ खुसूसियात कुछ लोगों की होनी चाहिए यूँ, तो हम डबल जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे। बहरहाल फिर हुजूर ने एक बात बयान फरमाई, सुम्मा क़ाल इन हादिहिल कुबूर ममलूअतुन ज़ुल्मतन अला अहलिहा। हुजूर फरमाते हैं कि ये कब्रें कब्र वालों पर अंधेरी होती है। अंधेरों से कब्र में क्या है? अंधेरा। अल्लाह ताला हमारे आमाल से उजाला कर दे। उजाला कहाँ से मिलेगा आपको कब्र में? आमाल से उजाला मिलेगा। हुजूर ने फरमाया कि कब्र वालों पर अंधेरी होती है। वइन्नल्लाह ताला युनव्विरुहा लहुम बिस्सलाति अलैहिम, कि मेरे उस पर नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला कब्रों को नूरानी कर देते हैं, रोशन कर देते हैं। तो चूँकि वो तो मस्जिद की खिदमत करती थी, तो इस बात की हकदार थी कि चाहे काली कलौटी थी और मशहूर नहीं थी और लोगों में उसका कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन मैं नमाज पढ़ूँ, उसकी बरकत से अल्लाह ताला क्या करें, उसकी कब्र को रोशनी से भर दे, नूर से भर दे। तो हुजूर के नज़दीक उसका वैल्यू, लेकिन लोगों में मशहूर नहीं थी, बॉडी बिल्डर नहीं थी, घमंडी नहीं थी, नाम नहीं था, झंडा हाथ में नहीं था, लेकिन अल्लाह की नज़र में, उसके महबूब की नज़र में। इसके ज़िम्ने में उलमा फरमाते हैं कि देखो, आलिम हो या दाई हो, दीन का काम करने वाला हो, या कम से कम मुसल्ली नमाजी, हर एक को अपने अड़ोस पड़ोस के नमाजी, अपनी मस्जिद के नमाजियों का ख्याल रखना चाहिए कि 2-3 दिन में न दिखें तो उनकी इयादत के लिए। हुजूर ने 2-3 दिन वो औरत नहीं दिखी तो फौरन पूछा कि वो कहाँ गई। तो फिक्र करनी, खास करके इमामों के बारे में आता है कि भाई मुसल्ली अगर न दिखे तो उनके हालात मालूम कर के भाई फूला भाई नहीं दिखते, इसको फोगत की पंचायत नहीं कहेंगे, ये फिक्र ज़रूरी है। अपने साथ नमाज पढ़ने वाला रोज आता है, पड़ोसी फजर में रोज आता है, 2-4 दिन नहीं दिखा तो खैर खैरियत पूछने के वास्ते उनके घर, तो भाई कोई बीमार हो गया, बीमार हो तो इयादत करें, मुसीबत में गिरफ्तार हो तो हम जितनी मदद कर सकते उतनी मदद करें। कितनी अच्छी दीनी तालीम है। वो ना सोचे कि वो नहीं आया तो अच्छा यार, वो तो मस्जिद में नहीं आया तो अच्छा, वो तो ऐसा है वैसा है, ऐसा ना कर। हुजूर सबकी खबर रखते थे। बहरहाल ये आखिरी हदीस आज के दर्स के, आज की मजलिस की, उसमें भी हमें ये सबक दिया गया कि दुनिया में चाहे लोग मशहूर न हो, मारूफ न हो, लोगों में उनका चर्चा न हो, बॉडी बिल्डर न हो, बड़े न हो, नाम न हो, लेकिन अगर आमाल अच्छे हैं, ईमान है, तो अल्लाह के नज़दीक एक वैल्यू है, अल्लाह के नबी के नज़दीक वैल्यू है, और असल कामयाबी